یاد رکھیے گا محدثین کے ہاں وہ ضعیف راوی ہیں، فقہ ان کے اندر تھی۔ سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک ہزاروں حدیث ہیں، ایک حدیث کا راوی بھی امام حنیفہ نہیں ہے، ایک حدیث کا راوی بھی امام حنیفہ نہیں ہے۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ستہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے احادیث نہیں لی۔ اب میں بتاؤں کہ ترمذی نے لی ہے، امام نسائی نے لی ہے، امام ابو داؤد نے لی ہے، امام ابن ماجہ نے لی ہے، سیاستہ میں سے 4 ائمہ نے لی ہیں۔ اب بات رہ گئی صرف امام بخاری اور امام مسلم کی۔ امام مسلم کیا امام بخاری کے شاگرد ہیں، ہم زمانہ بھی ہیں، مصاحب بھی ہیں، اور امام بخاری سے ملاقات کی ہے اور ان سے حدیث سنی ہے، اکتساب علم بھی کیا ہے، ہم زمانہ بھی، ہم صحبت بھی ہیں۔ اب اگلی بات سنیں، امام مسلم نے امام بخاری کے ساتھ مصاحبت اور ہم مجلسی ہونے کے باوجود صحیح مسلم میں ایک حدیث امام بخاری سے نہیں لی۔ پوری صحیح مسلم میں امام بخاری کی روایت سے ایک حدیث نہیں ہے۔ تو صحیح ہیں تو دو ہے نا بڑی، تو اگر امام مسلم نے امام بخاری سے ایک روایت نہیں لی تو امام مسلم کے نزدیک معاذ اللہ امام بخاری کا مرتبہ حدیث میں گرا دیا جائے؟ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاذ اللہ انہیں اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی روایت کو لیا جائے۔ اگر معنی یہ لیا جائے تو پھر سارا ذخیرہ علم حدیث درام ختم ہو گیا۔ اگر کسی نے حدیث اس سے روایت نہیں کی، اس کا معنی یہ ہو کہ معاذ اللہ وہ اس قابل نہ تھے، تو پھر امام مسلم نے امام بخاری کو کیا سمجھا؟ یہ تصور کرنا ہی غیر محدثانہ بات ہے، غیر عالمانہ بات ہے، غیر محققانہ بات ہے، غیر عادلانہ بات ہے کہ اگر امام بخاری کسی سے حدیث روایت نہ کریں تو وہ حدیث ہی نہیں ہوگی۔ آپ میری بات کو سمجھیں، احادیث صحیحہ صرف امام بخاری کی روایت پر محصور تو نہیں ہے۔ امام بخاری نے فرمایا، خود امام بخاری نے، کہ مجھے 1,00,000 احادیث صحیح یاد ہے، 1,00,000 احادیث صحیحہ۔ اس کو بھی امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں روایت کی، اور امام ابن الجوزی نے، اور امام سیوطی نے، جلال الدین سیوطی نے فرمایا امام بخاری نے کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ یہ امام بخاری کا قول۔ مگر بخاری شریف میں تکرار کو حذف کر کے صرف 3300 احادیث آئی ہیں بحث میں تکرار۔ جو مکررات ہیں، مکرر حدیث بار بار ایک ہی آئی ہے، ریپیٹیشن نکال دیں تو صحیح بخاری میں جو حدیث بیان کی ہے امام بخاری نے کل وہ 3300 کے قریب۔ امام بخاری کا اپنا قول کہ مجھے 1,00,000 احادیث تو صحیح یاد ہیں، صحیح احادیث، تو انہوں نے 1,00,000 صحیح احادیث یاد کر کے جامع الصحیح البخاری میں صرف 3300 بیان کی ہیں۔ صاف ظاہر ہے 3300 کو 1,00,000 سے نکال دیا تو 96,500 صحیح حدیثیں جو عند البخاری صحیح ہیں وہ بھی تو تھی کسی کو یاد؟ جو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نہیں لیا، صرف 3300 لی، تو 96,500 حدیث صحیح حدیث اس کے علاوہ بھی تو تھی۔ اور پھر فرمایا 2,00,000 غیر صحیح یاد ہیں، اور غیر صحیح کا معنی سمجھ لیں۔ جب غیر صحیح کہا جاتا ہے تو یہ بات بڑی پختہ ذہن میں رکھ لیں، عند المحدثین صحت اور عدم صحت، صحیح اور غیر صحیح کا اطلاق متن پر نہیں ہوتا، صرف اسناد پر، سند پر ہوتا ہے۔ جب کوئی امام حدیث اور محدث، یہ اصول علماء، طلباء، اساتذہ، اہل علم پختہ ذہن میں بٹھا لیں، کوئی امام حدیث، کوئی محدث جب کہے ھذا حدیث غیر صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، غیر صحیح ہے، یہ کہنا کہ صحیح نہیں، اس کا تعلق صرف اسناد کے ساتھ ہے، یعنی جن لوگوں کے سلسلے سے میں نے سنا ہے وہ سند صحیح نہیں ہے۔ جن سے امام بخاری نے سنا، اس نے جن سے سنا، ان سے جس سے سنا، اس کو امام بخاری نے کہا کہ یہ سند صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے دوسرے امام کو وہی حدیث دوسری سند کے ساتھ پہنچی ہو اور وہ صحیح ہو۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ وہی حدیث امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے فرمایا اسناد صحیح نہیں، مسلم تک پہنچی، ان کا اسناد صحیح ہے، دوسرا طریق تھا، ترمذی تک پہنچی، اسناد صحیح ہے اور طریق تھا، امام ابو حنیفہ تک پہنچی، اسناد صحیح ہے اور طریق تھا۔ جب طریق اور سند بدل گیا، ممکن ہے اس میں صحیح اسناد آ جائے تو وہ حدیث جس کو ایک محدث غیر صحیح کہہ رہا ہے، بعض لوگ جو آپ کے عقیدے پر تان کرتے ہوئے
حدیث کے تھوڑے علم کے ساتھ شور زیادہ مچاتے ہیں، ہنگامہ زیادہ کرتے ہیں، اور سادہ لوہی لوگوں کی کم علمی اور سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں دیکھو فلاں نے کہا حدیث صحیح نہیں، امام ترمذی نے کہا صحیح نہیں، بخاری نے کہا صحیح نہیں، تو بابا صحیح نہیں محدث یہ کہتے ہیں کہ اس کی صحت عدم صحت کا تعلق متن حدیث سے نہیں، اسناد حدیث کے ساتھ، سند کے ساتھ. تو میری سند اور ہے، ان کی سند اور ہے، ان کی سند اور ہے، ممکن ہے دوسرے کی سند صحیح ہو. تو یہ قاعدہ کلیہ عامہ نہیں ہوتا. لہذا امام بخاری جس کو کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ غیر صحیح یاد ہیں، تو وہ ممکن ہے دوسرے ائمہ کو اور طرق سے آئی اور وہ بھی صحیح ہوں. اب امام بخاری نے 3 لاکھ حدیثیں بیان کی مجھے یاد ہیں، اور حدیث اپنی کتاب میں درج کی صرف 3000. 3 لاکھ میں سے 3000 درج کی، تو 2,97,000 حدیث اس کے علاوہ بھی تو ہیں، اور یہ ان میں سے ہیں جو امام بخاری کو یاد تھی، وہ اوروں کے پاس گئی. تو جو وہ درج امام بخاری نے نہیں کی، تو کیا ان کے حدیث ہونے کا انکار کر دیا جائے گا؟ بولیے نہیں. تو امام بخاری نے جس حدیث کو روایت نہ کیا ہو، کون نادان ہے اتنا نابلد علم سے کہ وہ اس کو حدیث ہونے کا انکار کر دے؟ اور بخاری مسلم دونوں کو ملا لیں اور مقررات نکال دیں، تو بخاری مسلم کی دونوں کو ملا کر 4000 حدیث. کتنی؟ 4000 حدیث. اور اس کے برعکس خالی امام بخاری کا حوالہ دیا، 3 لاکھ حدیث انہیں یاد ہیں. اور امام احمد بن حنبل، کیا امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں، جسے امام تاج الدین سبکی نے طبقات کبریٰ میں روایت کیا. امام احمد بن حنبل تنہا وہ فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں. میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ امام بخاری نے کیوں نہیں لی؟ امام بخاری نے تو 10 لاکھ حدیثیں ہیں جو نہیں لی. تو کیا ان کے حدیث ہونے کا انکار کر دیا جائے؟ یہ معمولی سا طالب علم بھی علم حدیث کا ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ نادانی کی بات ہے. مگر چونکہ بڑا شور ہے اس اعتراض پر، تو میں نے اس کو لیا تاکہ اس کا پردہ چاک کر دوں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 7 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد ہیں. تدریب الراوی میں امام سیوطی نے لکھا، امام ابن الجوزی نے لکھا، امام اسقلانی نے لکھا، تاج الدین سبکی نے لکھا طبقات کبریٰ میں. کسی کتاب میں اگر کسی کی روایت نہیں آئی تو اس سے اس کی حدیث ہونے کا انکار ہوگا. یہ وہی ذخیرہ حدیث ہے جو پوری امت میں مختلف طرق سے پہنچا ہے. وہ حدیث حدیث رہتی ہے، روایت روایت رہتی ہے. امام بخاری نے نہیں لی، اس کا کوئی سبب ہوگا، اس کا کوئی سبب ہوگا. اگر امام بخاری کسی کی حدیث روایت نہ کرے تو اس کا امامت فی الحدیث کا مرتبہ معاذ اللہ اگر گر جائے، یہ تصور کر لیا جائے، یہ جاہلانہ بات ہے مگر ایک لمحے کے لیے لیتے ہیں. تو جس نے بخاری کو اول تاخر لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً کھنگال کھنگال کے پڑھا ہو، اس کی سمجھ میں بات آئے گی. اگر امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں روایت کی صحیح بخاری میں، تو امام بخاری نے وہ خود مذہباً شافعی ہیں، مذہباً انہوں نے شافعی ہو کر امام شافعی کی بھی ایک حدیث روایت نہیں کی پوری بخاری میں. اب بتائیے، امام بخاری نے امام شافعی کی بھی ایک حدیث بھی روایت نہیں کی. کسی کی حدیث اخذ کرنا، روایت کرنا نہ کرنا، اس کے اسباب ہوتے ہیں. علمی اسباب کا کھوج لگانا چاہیے، نہ کہ اس کا کوئی غلط معنی نکال کے فتویٰ ٹھوک دیا جائے. تو کیا امام بخاری نے جب امام شافعی کی روایت نہیں لی تو کیا امام شافعی کا درجہ امامت فی الحدیث میں گر گیا؟ جن کے پیروکار خود امام شافعی ہیں، وہ خود مجتہد ہیں. اس طرح کے مقلد پہلے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، مگر جب وہ کسی مذہب کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، تو اس دور کا تقلید کا تصور یہی تھا مجتہد ہونے کے باوجود. تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ انہوں نے امام شافعی کی نہیں لی. دوسرا، چاروں ائمہ سیاستہ کے ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، چاروں نے امام اعظم کی روایت اور حدیث کو لیا ہے. ان کتابوں میں امام اعظم اسانید میں ان کے نام آئے ہیں، ان سے روایت لی. تو آگے سن لیں. امام مسلم کیا امام بخاری کے شاگرد ہیں، ہم زمانہ بھی ہیں، مصاحب بھی ہیں، اور امام بخاری سے ملاقات کی ہے اور ان سے حدیث سنی ہے، اکتساب علم بھی کیا ہے. ہم زمانہ بھی، ہم صحبت بھی ہیں. اب اگلی بات سنیں. امام مسلم نے امام بخاری کے ساتھ مصاحبت اور ہم مجلسی ہونے کے باوجود
صحیح مسلم میں ایک حدیث امام بخاری سے نہیں لی. پوری صحیح مسلم میں امام بخاری کی روایت سے ایک حدیث نہیں ہے. تو صحیح ہیں تو دو ہے نا بڑی. تو اگر امام مسلم نے امام بخاری سے ایک روایت نہیں لی تو امام مسلم کے نزدیک معاذ اللہ امام بخاری کا مرتبہ حدیث میں گرا دیا جائے. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاذ اللہ انہیں اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی روایت کو لیا جائے. اگر معنی یہ لیا جائے تو پھر سارا ذخیرہ علم حدیث درام ختم ہو گیا. اگر کسی نے حدیث اس سے روایت نہیں کی، اس کا معنی یہ ہو کہ معاذ اللہ وہ اس قابل نہ تھے، تو پھر امام مسلم نے امام بخاری کو کیا سمجھا؟ امام بخاری نے امام شافعی کو کیا سمجھا؟ امام بخاری نے امام احمد بن حنبل کو کیا سمجھا؟ تو جس طرح امام مسلم نے امام بخاری سے نہیں لی، حالانکہ وہ ان کے شاگرد ہیں، تو امام بخاری کی ملاقات تو نہیں ہوئی امام اعظم سے، اسی طرح انہوں نے نہیں لی. تو اگر ان کے نہ لینے سے ان کے مرتبہ علم حدیث میں فرق نہیں پڑتا، تو امام اعظم کی روایت انہوں نے نہیں لی تو ان کے مرتبہ امامت حدیث میں کیا فرق پڑ گیا؟ یہ ایک بہت صورت ایک محدثانہ اصول ہے. مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، امام ابو داؤد سجستانی، سنن ابی داؤد والے، سیاستہ کے امام، وہ ہمیشہ کہا کرتے ان ابا حنیفہ کان اماما وان مالکا کان اماما وان شافعی کان اماما. یہ امام ابو داؤد کہا کرتے تھے. امام ابن عبد البر نے الانتقاء میں روایت کیا. امام ابو داؤد یہ تو محدث ہے، سیاستہ کے امام ہے، فرماتے کہ بے شک امام ابو حنیفہ امام تھے، اگر اور اس سے مراد امام فی الحدیث ہے، ورنہ وہ فقہ کا لفظ استعمال کرتے. اور امام ابو داؤد فقہ کے آدمی نہیں، حدیث کے آدمی ہیں. تو جب امام فی الحدیث کہتے ہیں کہ ان ابا حنیفہ کان اماما، تو مطلب ہے وہ امام حدیث میں تھے. اس طرح فرمایا امام شافعی بھی امام تھے، امام